الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہر ایک ریاضت، اور ہماری اور آپ سبھی حضرات و خواتین کی ہر چھوٹی بڑی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے اس دنیا میں ہم اور آپ کو اس کی اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس کی بندگی کو ہماری زندگی کا مقصد قرار دیا، اور اسی بندگی پر اس دنیا میں ایک بہترین زندگی کا وعدہ فرمایا، اور اسی بندگی پر زندگی گزار کر جانے والے کے لیے آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی ہر بات نہ صرف یہ کہ ہم اور آپ تک پہنچائی، بلکہ خود عمل کر کے دکھلایا، اپنے آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا گیا ایک بہترین اسوہ اور نمونہ بنا کر پیش فرمایا، جن کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے قدم بقدم رہنمائی ہے، اور جن کے نقش قدم کی پیروی کرنے میں میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھ کر سنائی،
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، تو آپ کو کیا ذمہ داری دی گئی، آپ کے ذمے کیا کام تھے اور آپ نے کیا کام انجام دیے، ان کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، ایک کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کی آیتوں کو پڑھ کر تلاوت کر کے آپ لوگوں کو سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت یعنی کتاب و سنت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ جو تین باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے جو دوسری بات ہے وہ یزکیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ آج اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آپ حضرات و خواتین نے اکثر سنا ہوگا ایک عنوان جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، نفس کو پاک کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ذمہ داری کا ایک باب ہے جسے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے چاہتا یہ ہوں کہ ہم اور آپ اس تزکیے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی بعثت کا یہ مقصد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انسانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی تزکیے کا محتاج ہے، ہر خاتون ہم میں کی تزکیے کی محتاج ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب اور اپنی احادیث کی روشنی میں، اپنی سیرت اور اپنی شخصیت اور اپنے کردار کی روشنی میں ہم سب کا تزکیہ کرنے کا اہتمام اور انتظام اللہ کے نبی نے کیا۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھی تھے، آپ نے ان کا تزکیہ براہ راست فرمایا۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی کے ساتھی نہ ہوئے لیکن امتی ضرور ہیں، تو ان صحابہ کے ذریعے جو دین اللہ نے ہم اور آپ تک پہنچایا ہے، اس دین کے ذریعے اللہ کے نبی نے ہمارے اور آپ کے تزکیے کا اہتمام کیا، تزکیے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تزکیہ ہماری ضرورت بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا وہ عظیم کام ہے جو آپ نے اپنی امت کے حق میں کیا ہے، تو یہ تزکیہ کیا ہے، اس تزکیے کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر جب تزکیہ نفس کی بات کی جاتی ہے تو بنیادی طور پر دو تین باتیں لوگ زیادہ طور پر اہمیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ذکر کی جاتی ہے کہ آدمی کے نفس کے تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دنیا داری نہیں ہونی چاہیے، آدمی کے دل میں دنیا کی بیجا محبت نہ ہو، آدمی دنیا کی محبت اور دنیا کے مختلف فتنوں میں مبتلا نہ ہو، اپنے نفس کا تزکیہ کرے کہ دنیا کی بیجا محبت سے اپنے نفس کو پاک رکھے۔ تزکیہ نفس کا دوسری بات جو اس سلسلے میں عام طور پہ آتی ہے وہ یہ کہ آدمی کے دل میں غلط جو جذبات ہوتے ہیں، غلط جو احساسات ہوتے ہیں، چاہے وہ گناہوں کی بات ہو یا لوگوں کے تئیں حسد، جلن، کسی بھی قسم کا کینہ، کپٹ، بغض، اس قسم کی جو بھی خرابیاں نفس کے اندر ہوتی ہیں، اس سے نفس کو پاک رکھنا چاہیے۔ تزکیہ نفس کے نام پر یہ باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ یہ ساری باتیں تزکیہ نفس میں داخل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں جسے تزکیہ قرار دیا گیا ہے اس کا معنی اس سے کہیں زیادہ عام ہے، اس کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آج اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ سب سے پہلے تزکیے کے معنی ہی کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب ہم تزکیے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے نفس کے تزکیے میں کن کن پہلوؤں پہ محنت کرنے کی ضرورت، کیسے ہمیں اپنے نفوس کا تزکیہ نصیب ہوگا، کیسے ہم اپنے آپ کا تزکیہ کر پائیں گے، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم تزکیے کا پورا اور صحیح معنی سمجھ پائیں۔ حاضرین گرامی قدر، اگر ہم اور آپ لفظ تزکیہ کے بنیادی معنی کو دیکھنا چاہیں تو عربی زبان میں اس کے بنیادی طور پہ دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تزکیے کا پاکی کا آتا ہے، تزکیے کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ تزکیے کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں
اس کا تذکرہ کیا ہے۔ زکوٰۃ، اسی لفظ تزکیہ اور زکوٰۃ کا دونوں کا اشتقاق ایک ہے، دونوں کا بنیادی معنی اصل میں ایک ہے۔ آپ نے سنا ہے بارہا کہ زکوٰۃ کا ایک معنی پاکیزگی کا ہوتا ہے کہ یہ مال کو پاک کرتا ہے، یہ انسان کے دل سے مال کی محبت کو پاک کرتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی معنی ہے۔ تزکیے کا ایک معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے نفس کو پاک کرے۔ اور تزکیے کے اندر ایک دوسرا معنی آتا ہے اضافے کا، بڑھوتری کا، کسی چیز کے اندر ترقی کرنے کا، کسی چیز کے اندر اضافہ ہوتا جائے، اس کو بھی تزکیہ کہا جاتا ہے شریعت مطہرہ میں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا، لفظ زکوٰۃ کو اس معنی میں بھی ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسی معنی میں ذکر کیا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ لفظ تزکیہ میں یہ دونوں پہلو آتے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، ایک ہوتا ہے پاکیزگی کا معنی، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ کرنا، کسی چیز کے اندر بڑھوتری کرنا، کسی چیز کو بڑھانا، اس کا یہ معنی آتا ہے۔ جب ہم اور آپ اس اعتبار سے تزکیہ نفس کا معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا لفظ تزکیے کے پہلے معنی میں ہر قسم کی پاکیزگی داخل ہے، ہر قسم کی پاکیزگی داخل ہے، اور اس میں سب سے پہلی گندگی جس سے آدمی کو پاک ہونا چاہیے وہ شرک اور کفر کی گندگی ہے۔ عرف عام میں عام طور پر تزکیے کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگ اسے اخلاقی تعلیم سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا ہونا یہ نفس کا تزکیہ ہے۔ یاد رکھیے گا اصل تزکیہ یہ ہے کہ بندے کے دل سے شرک نکل جائے، کفر نکل جائے، بندے کے دل، آدمی اپنے دل کو شرک سے پاک کر لے، آدمی اپنے دل کو کفر سے پاک کر لے۔ آدمی کے دل میں شرک باقی ہے لیکن وہ دنیا میں سب کے لیے دل کو اپنے پاک رکھتا ہے، کہتا ہے انسانوں میں سے کسی کے لیے میرے دل میں کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی حسد نہیں، میرا دل بڑا پاک ہے۔ یاد رکھیے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ دل پاک ہو کر بھی حقیقی پاکی کا حقدار نہیں بن سکا۔ اصل پاکی یہ ہے کہ بندہ غیر اللہ سے کٹ جائے، اپنے دل میں غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کا ڈر یا غیر اللہ سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھا ہے، وہ تعلق جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو پھر یہ گندگی ہے۔ اس سے آدمی کو اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے۔ اسی لیے تزکیے کی سب سے پہلے بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپناتا ہے وہ تزکیے کی سب سے پہلی بنیاد کو اپنی زندگی میں اپنا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکیزگی میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ آدمی بدعتوں سے اپنے نفس کو پاک رکھے، بدعتوں کی محبت سے اپنے دل کو پاک رکھے، زندگی میں معمولات زندگی میں بدعتیں نہ ہوں اور آدمی کے دل میں بدعتوں کی محبت اور بدعتوں سے تعلق باقی نہ رہے۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج میں تزکیے کے موضوع سے بدعتوں کو بھی لوگ باہر مانتے ہیں، لوگ بدعتوں کو تزکیے کا باب نہیں مانتے۔ بہت سارے لوگ ہیں باپ دادا سے وراثت میں جتنی بدعتیں آئی ہیں ساری بدعتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کسی بھی سلسلے سے جوڑ کر، کسی بھی شیخ سے، مری پیر سے جوڑ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ نہیں، آدمی کے دل میں اگر بدعت کی محبت ہے، آدمی کے دل میں محبت کے ساتھ زندگی میں بدعات کا وجود ہے تو پھر یہ گندگی ہے، یہ ناپاکی ہے۔ یہ اسلامی شریعت کی نظر میں ایک ایسی چیز ہے جسے ایمان والے کی زندگی سے نکلنا چاہیے۔ مومن کی زندگی میں بدعتوں کا وجود نہیں ہو سکتا، بدعتیں باقی نہیں رہ سکتی، اور بدعتوں کو باقی رکھ کر کوئی اپنے نفس کے پاکیزہ ہونے کا وہم و گمان بھی نہیں رکھ سکتا، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ بدعتوں میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کے ساتھ اس کی زندگی کے اندر تزکیہ ہے، وہ اس کا نفس پاک ہے، نہیں ہو سکتا۔ توحید کے بعد سب سے پہلی گندگی جسے آدمی کو توحید کے بعد سب سے پہلے پاکی جو حاصل کرنی ہے وہ بدعتوں سے پاکی حاصل کر کے بندے کو اپنے سینے کو پاک کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جو پاکیزگی آدمی کو اپنے اندر لانی چاہیے وہ ہے گناہوں سے پاکی اور گناہوں کی محبت اور گناہوں کی جو خواہشات آدمی کے دل میں اٹھتی ہے ان سے پاکی، خاص طور پہ گناہ کبیرہ، خاص طور پر گناہ کبیرہ۔ جس بندے کی زندگی میں گناہ پائے جاتے ہوں وہ آدمی پاک نہیں، ناپاک ہے، اس لیے کہ گناہ گندگی،
گناہ گندگی ہے، گناہ میل کچیل ہے آدمی کا، گناہ آدمی کی زندگی کا میل کچیل ہے۔ آدمی کو تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ گناہوں سے پاک کر کے آدمی تزکیہ حاصل کرتا ہے، اور گناہوں میں رہتے ہوئے کوئی تزکیے کا دعویٰ کرے تو یہ آدمی تزکیے کے معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ تیسری بنیاد جس پر آدمی کو محنت کرنی چاہیے، اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال باہر کرو۔ اور یاد رکھو، انسان کا نفس بڑے دھوکے دیتا ہے۔ آدمی اکثر یہ سوچتا ہے میں شراب نہیں پیتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں زنا نہیں کرتا، میں فلاں نہیں کرتا، سود میں ڈوبا ہوا، بہت بڑا گناہ گندگی آپ کی زندگی کی ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے میں بڑے بڑے جتنے گناہ، قتل نہیں، چوری نہیں، ظلم نہیں، ڈاکہ نہیں، فلاں نہیں، لیکن آدمیوں کے ساتھ لوگوں میں معاملات میں جھوٹ بولنے کا عادی، بہت بڑی گندگی ہے۔ ایک ایک گناہ اپنے آپ میں بہت بڑی گندگی ہے۔ اور تزکیہ یہ نہیں کہ آپ 9 گناہوں سے بچ کر ایک گناہ کے لیے گنجائش پیدا کر لیں۔ تزکیہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں آپ 10 کے 10 گناہوں کو نکال باہر کریں، کوئی گناہ آپ کی میری زندگی میں باقی نہ رہے۔ اس کے لیے اصل میں مجاہدہ کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اصل تزکیہ یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچے، خاص طور پہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے۔ تزکیے کے باب میں پاکی جو آدمی کو حاصل کرنی ہے، چوتھے نمبر پر ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کے اپنے نفس کے اندر کچھ جذبات آتے ہیں۔ کئی بار آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور کئی بار آدمی محسوس کرتا ہے۔ کسی کی کامیابی کو دیکھ کے آدمی کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، حسد ہے، جلن ہے۔ کسی کی بھی بھلائی دیکھ کر آدمی کو کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے، سوچتا ہے مجھے نہیں ملی تو اسے بھی نہیں ملنی چاہیے۔ یہ جلن ہے، حسد ہے۔ آدمی اپنے دل کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ناسور بنا کے بیٹھا رہتا ہے۔ کسی کے خلاف دشمنی، کسی کے خلاف ناراضگی، کسی کے خلاف بغض، کسی کے خلاف کینہ، یہ جو خرابیاں ہیں انسان کے دل کے اندر، ان خرابیوں سے بھی آدمی کو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے۔ تزکیہ یہ ہے کہ ہمارا دل پاک ہو، صاف ہو، سب کے لیے بھلائی چاہنے والا ہو۔ دشمنوں سے ناراضگی وقتی ہو سکتی ہے، لیکن دشمنی پالنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے آپ کا ہمارا برا کر دیا، تکلیف ہوتی، انسانی تقاضا ہے۔ اسلامی شریعت 3 دن تک آپ کو موقع دیتی ہے، آپ ناراض بھی رہ سکتے ہیں۔ اسلامی شریعت کہتی ہے موقع ہے تو بدلہ لے کر معاملہ برابر بھی کر لو، لیکن اسلامی شریعت کی نظر میں یہ پسندیدہ طریقہ نہیں کہ آدمی سالہ سال تک اپنے دل میں ناراضگی کو پال کر رکھے۔ اور اب تو حال یہ ہے، باپ دادا کی دشمنی بیٹے اور پوتے نبھاتے ہیں، دشمنیاں وراثت میں منتقل کی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے سماج کی بہت بڑی سچائی۔ نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی خامیوں خرابیوں کو پہچانو، اپنے نفس کی خامیوں اور خرابیوں کو پہچانو اور ان پر قابو پانے کی کوشش کرو۔ اور تزکیے میں ایک بات یہ بھی داخل ہے، اگلی بات، کہ جو خواہشات ہیں نا، اللہ نے خواہشات انسان کے اندر رکھی، اللہ نے انسان کے اندر بہت ساری خواہشات رکھی، بہت ساری خواہشات اللہ نے رکھی۔ ہر خواہش میں سے اللہ تعالیٰ نے جائز اور ناجائز کا ایک فرق رکھا، اور جائز خواہش کی ایک حد اللہ نے رکھی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے زنا اور شادی نکاح میں اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا، نکاح کو حلال قرار دیا۔ اب زنا کی خواہش اگر کسی کے دل میں پیدا ہو، حرام اور ناجائز خواہش ہے۔ اور نکاح میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ایک وقت زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے۔ 4 بیویوں کے بعد بھی کسی کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے 5ویں کی، یہ ناجائز خواہش۔ ایسے ہی مال کے معاملے میں، ایسے ہی دنیا کی ہر خواہش کے بارے میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا اور حلال چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ رکھا ہے۔ آپ کے میرے نفس میں اگر یہ خواہشات اس جائز حد سے آگے جاتے ہیں، یہ جائز سے آگے بڑھ کر ناجائز کی طرف جاتے ہیں، ان خواہشات کا اٹھنا یہ اصل میں میرے اور آپ کے نفس کا تزکیے کا تقاضا کرتا ہے۔ تزکیہ یہ ہے کہ ہم اب اپنے ناجائز خواہشات کو قابو میں رکھیں، کوشش کریں کہ یہ ناجائز خواہشات پیدا نہ ہو، ایسا پاکیزہ ماحول اپنے باہر اور اپنے اندر قائم رکھیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر یہ خواہشات پھر بھی جوش مارتی، اگر پھر بھی یہ خواہشات ابھر کر سامنے آتی ہیں، تو پھر آدمی کو اس پہ قابو پانے کا ہنر آنا چاہیے، وہ قوت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ یہ انسان کی اپنے تزکیہ
تزکیے کا بڑا اہم باب ہے۔ ہم اکثر یہی مار کھا جاتے ہیں، ہم اکثر یہی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی زندگی میں تزکیے کا یہ باب بھی کمزور نظر آتا ہے، اور تزکیے کا ایک بڑا اہم باب ہے، اور وہ باب یہ ہے کہ دنیا کی، مال کی، عہدے کی جو محبت ہوتی ہے، وہ محبت آدمی کے دل میں بسے نہیں۔ یہ دنیا آدمی کی ضرورت ہے، آدمی کو یہیں رہنا ہے، اسی دنیا میں رہ کر زندگی کرنا ہے۔ یقیناً آدمی زندگی کرے اور اس دنیا کو برتے، چاہے پوری دنیا بھی آدمی کے ہاتھ میں آئے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ عیب نہیں ہے اگر حلال اور جائز طریقے سے آتی ہے، لیکن یہی دنیا آپ کے میرے لیے فتنہ بن جائے، یہ میرے اور آپ کے لیے آزمائش بن جائے، یہ مال میرے اور آپ کے لیے فتنہ بن جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ہمیں اپنے نفس کے تزکیے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، سب سے بنیادی بات ایک لفظ میں اگر کہیں ان ساری باتوں کو ملا کر، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے جو محبوب چیزیں ہیں وہ ہمارے دل میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسند ہیں ان سے ہمارا اور آپ کا نفس ضمیر پاک ہو، ہماری اور آپ کی زندگی کے معمولات پاک ہو، ہمارے اور آپ کی زندگی کے صبح و شام پاک ہو۔ تزکیے کا ایک باب یہ ہے، آپ اس میں نوٹ کر کے دیکھیے، اس میں آپ کو وہ ساری باتیں مل جائیں گی کہ جس کو اسلامی شریعت نے گندگی قرار دیا، اور ان سب گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا تزکیے کی اصل بنیاد ہے۔ اسے ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات، عام طور پر تزکیے میں لوگ پاکی کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن تزکیے میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ دیکھیے، نفس کا تزکیہ صرف اس سے نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے نفس کو بری چیزوں سے پاک کر لیں، آپ اپنی زندگی کو خرابیوں سے، گناہوں سے پاک کر لیں، اس سے میرا اور آپ کا تزکیہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جس نفس کو ہم نے برائیوں سے پاک کیا ہے، اس میں اچھائی اور نیکی کے جذبات سے اسے بھرنے کی کوشش کریں، علم سے بھریں، نیکی کے جذبے سے بھریں، اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیں، عبادتوں سے محبت ہو، نیکی سے محبت ہو، اچھے کام کرنے کا شوق ہو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہو، ایسی ساری خوبیوں اور کمالات سے اس نفس کو بھرنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے یہ بات رکھی، تزکیہ صرف پاکی کا نام نہیں، پاکی کے ساتھ ساتھ اضافے اور بڑھوتری کا نام، اور اضافہ یہ ہے کہ آپ نے جو جگہ خالی کی ہے اپنے اندر، اس خالی جگہ کو اچھی چیزوں سے بھرے بھی۔ آپ کی میرے معمولات زندگی میں اگر گناہ نہیں ہے تو صرف گناہوں سے بچ جانا کافی نہیں، جو جگہ گناہوں سے خالی ہوئی اسے نیکیوں سے بھرنا چاہیے۔ جو وقت ہماری اور آپ کی زندگی کا گناہوں سے ہٹا بچا ہے اسے نیکیوں سے آباد کرنا چاہیے۔ یہ تزکیے کا کمال ہے کہ آدمی نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو پاک کرے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اچھائیوں سے آباد کرنے کی کوشش کرے۔ اہل علم اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے بات لکھا کرتے ہیں، جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ تزکیہ اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہوتا ہے تخلیہ اور دوسرا ہوتا ہے تحلیہ۔ تخلیہ کہتے ہیں آدمی کو غلط چیزوں سے پاک کر لینا، اور تحلیہ کہتے ہیں سنوارنا، آراستہ کرنا، اچھائیوں سے بھرنا، اچھائیوں سے اسے آباد کرنا۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی ہی تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی، آپ دیکھو غیر اللہ کی محبت میں جو دیوانے تھے ان کے دلوں سے غیر اللہ کی محبت نکال دی، شرک ان کے دلوں سے ہٹا دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی تعلیم اور اپنی تربیت کے ذریعے لوگوں کے سینوں کو اللہ کی توحید سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے ایسے بھر دیا کہ سرشار تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے قبائلی عصبیتیں تھیں، ہر آدمی اپنے قبیلے کی عصبیت میں گرفتار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلی عصبیتوں سے لوگوں کے سینوں کو پاک کیا، اسلامی اخوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ پہ بٹھا دیا، اور پھر سارے لوگوں کی محبت کا مرکز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بن گئی۔ سارے لوگ صرف ایک پہچان پہ راضی تھے کہ ہم اللہ کے نبی کے صحابی اور اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ وہ جو قبائلی عصبیتوں میں دیوانے تھے،
न सिर्फ ये कि दीवाने एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, एक दूसरे के गले काटा करते थे, मामूली से एक झगड़े में 40 साल तक अरब आपस में जंग लड़ते रहे। ऐसे जाहिलों को अल्लाह के नबी ने वो जाहिली असबियतों से पाक किया और अल्लाह के नबी ने खुद अपने आप को सबका नबी सबका रसूल बनाकर रखा। सारे सहाबा ने अपनी तरबियत का असर ऐसे कबूल किया, भूल गए सारी असबियतें, रिश्ते पहचान बाकी रखे, कबाइली निस्बतें बाकी रखी, लेकिन उसकी असबियत की बुनियाद पर जाहिलियत का मुजाहरा करने के बजाय प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदा और मोहब्बत का रिश्ता और अल्लाह के नबी के असहाब सहाबा और अल्लाह के नबी के उम्मती कहलाने वाले मसले पे राजी हो गए। आप देखते जाइए, आप जमाने जाहिलियत की जिस खराबी को आप उठाएं आपको नजर आएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ बुराइयों का खातिमा किया और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छाइयों से उनको आबाद किया। उनकी नमाजें ऐसी थी, अल्लाह ने फरमाया वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअ व तस्दिया। जमाने जाहिलियत में भी वो हज किया करते थे, काबतुल्लाह का तवाफ किया करते थे, नमाज के नाम पर काबतुल्लाह के अतराफ घूमते हुए सीटी बजाया करते, तालियां पीटा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों से उनको पाक किया जो गलतियां थी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छाइयों से भर दिया। वो जो तालियों वाली इबादत, वो जो सीटियों वाली इबादत थी, उससे हटाकर नमाज जैसी पुरसुकून इबादत से उनकी जिंदगियों को आबाद किया। तज़किया ये है कि आदमी खराबियों के खातिमे के साथ साथ अपनी जिंदगी में अच्छाइयों को भी लाने की कोशिश करे, तभी जाकर यह तज़किया मुकम्मल और पूरा होता है। हाज़िन गिरामी कद्र, तज़किये के सिलसिले में ये कुछ बुनियादी बातें जिक्र करके मैं आपके सामने असल में 2-3 बड़ी अहम बातें नुमायां करके रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि भाइयों, हम सबको तज़किये की जरूरत है। आपने अभी सुना तज़किये में क्या क्या बातें दाखिल होती हैं, आपने सुना। आपको यह समझना चाहिए कि हम में से हर आदमी तज़किये का मोहताज। आप अपने आप को दुनिया का मुत्तकी तरीन इंसान भी समझते हैं, तब भी कम से कम इतना तो आप मानते हैं अभी नेकियों का बहुत बड़ा मैदान है जिसे आपको अपनी जिंदगी के अंदर ला। मान ले कि आपकी जिंदगी में कोई गलती नहीं, आप हर तरह से पाक आदमी, दूध के धुले आप हैं, आपके दामन पे कोई दाग धब्बा नहीं है। लेकिन अगर बात करें आबादी, तरक्की, इजाफे, बढ़ोतरी की, तो इसमें भी हम और आपके तज़किये की जरूरत है। वरना सच्चाई तो यह है कि हमारी और आपकी जिंदगियों में कमी है, खराबी, अलग अलग किस्म की गंदगियों से हम और आप आबाद हैं। सुभान अल्लाह, सलफ सालिहीन में से बाज वो समझदार लोग थे ना, सलफ सालिहीन में से बाज ने इसी हकीकत को समझाते हुए कहा, अगर गुनाहों की कोई बदबू होती ना, अगर गुनाहों की कोई बदबू होती तो कोई आदमी मेरी सोहबत इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं होता। सच यही है, हम में से हर आदमी की जिंदगी में जो गंदगी, किसी भी किस्म की गंदगी, बहुत सारे ऐसे हैं आज भी शिर्क और कुफ्र की मुख्तलिफ बातें अपनी जिंदगियों में लिए जी रहे हैं। कितने ऐसे मुसलमान हैं जिनकी जिंदगी में बिदअतों की मोहब्बत है, बिदअतों से उनका रिश्ता बाकी है। और अल्लाह मुआफ फरमाए, गुनाह तो हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं हो सकता है। एक गुनाह से हम बचे हों लेकिन दूसरे से नहीं बचे, दूसरे से बचे हैं, तीसरा गुनाह मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर पाया जाता है। आप यकीन करें इन तमाम चीजों से पाक हो जाएं। कई बार आदमी ये सोचता है मैं कभी कोई तन्हाई में भी गुनाह नहीं करता, मेरी जिंदगी आबाद है। लेकिन याद रखो, हमारे और आपकी जो दिल की कैफियतें हैं ना, वो सुबह शाम बदलती रहती हैं। शैतान हमारे और आपके दिल के अंदर बुराई के जज्बात को उभारता रहता है। कई मर्तबा एहसास भी नहीं होता किसी के ताल्लुक से हसद हमारे दिल में, कई मर्तबा एहसास नहीं होता किसी की दुश्मनी हमारे दिल में घर कर गई, कई मर्तबा एहसास नहीं होता किसी के लिए तहकीर का जज्बा, तजलील का जज्बा, तौहीन का जज्बा, खुद के बरतर होने का जज्बा, खुद के बड़े होने का जज्बा। ऐसे कितनी खराबियां इंसान, हमारे शैतान हमारे दिलों के अंदर पैदा करता है। अगर हम अपने नफ्स का जायजा लेना तो सच ये है कि हम अपने नफ्स को मुत्तहम करेंगे। इसलिए सबसे पहली बात याद रखें जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि याद रखिएगा कि तज़किये की जरूरत हम में से हर आदमी को, हर मर्द को है, हर औरत को। हम सब तज़किये के मोहताज हैं। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं गंदगी है। इसीलिए जिसे अल्लाह की बंदगी कहते हैं ना, वो मुसलसल जिहाद है। जिसे अल्लाह ताला की बंदगी कहते हैं, इस बंदगी के कमाल तक पहुंचने के लिए हमें अपने नफ्स के साथ मुसलसल जिहाद करना पड़ता है। और तज़किया, यकीन माने, जिहाद से ज्यादा मुश्किल काम है।
जिहाद दुश्मन से लड़ने का नाम है, लेकिन अपने नफ्स से लड़ना और उसका तज़किया करना दुश्मन से किए जाने वाले जिहाद से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इसीलिए भाइयों, सबसे पहले ये मसला समझो कि तज़किये की हम में से हर आदमी को जरूरत है। दूसरी बात जो इस सिलसिले में आपके सामने मैं रखना चाहता हूं वो ये कि याद रखो कि तज़किये में एक बड़ी अहम बात यह है कि हम और आपको सिर्फ बुराइयों से पाक रखने में कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों? देखो, हम चाहे जितने अपने आप को बुराइयों से पाक कर लें, अगर नेकियों से आबाद नहीं करेंगे, खाली बर्तन किसी न किसी चीज से भरता है। आपने सुना होगा, पुराने बुजुर्ग कहा करते हैं, खाली मकान शैतान का घर होता है, ऐसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये जो बातें कही जाती हैं तजुर्बे की रोशनी में, ये बात असल में इसी हकीकत को बताती है। सिर्फ बुराइयों से पाक हो जाना काफी नहीं, सिर्फ हम और आप गुनाहों से पाक हो जाए काफी नहीं, वो जो खला पैदा होगा, वो जो खाली जगह पैदा होगी, मान ले मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत थी, मैंने निकाल ली, दुनिया की चीजों की बेजा मोहब्बत थी, उसे निकाल लिया, लेकिन जो खला दिल में है ना, इसको भरना पड़ेगा। अगर हमने नहीं भरा, शैतान और दुनिया के फितने गैर महसूस तरीके से दोबारा अपनी आमाजगाह बना लेंगे, मेरे और आपके दिल को अपना ठिकाना बना लेंगे। इसीलिए एक बड़ी अहम बात याद रखो, जिंदगी में आपके पास फुर्सत है ना, बेकारी को आबाद करो इबादतों से, अच्छाइयों से, नेकियों से, हुसूल इल्म से, अमल से आबाद करो। वक्त खाली रहेगा, अगर अच्छाइयों से नहीं भरेंगे, बुराइयों से वो खुद ब खुद भर जाएगा। नफ्स आपने पाक किया लेकिन उसे अच्छाइयों से आबाद नहीं किया, वो बुराइयों से भर जाएगा। ये बड़ी अहम बात है तज़किये के बाब में कि याद रखो, सिर्फ बुराइयों से पाक कर लेना काफी नहीं है, अच्छाइयों से उसे भरने की बड़ी जरूरत है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में नेकियों में आगे बढ़ना, नेकियों में इजाफा करना। देखो, जिंदगी इंसान की कैसी है, कुछ घंटे हैं, कुछ ताकत है इंसान के जिस्म में, आप या तो उसे अच्छाई में इस्तेमाल करें, अगर आप अच्छाई में इस्तेमाल नहीं करते तो बुराई में खुद ब खुद इस्तेमाल हो जाते। आप अच्छाइयों से आबाद कर लेंगे तो फिर जिंदगी में बुराइयों के लिए जगह नहीं होगी, वक्त नहीं होगा, आपके पास ताकत नहीं होगी। इसलिए कि आपकी ताकत अच्छाइयों में लग गई, आपका वक्त अच्छाइयों में लग गया, आपकी जिंदगी नेकियों से आबाद हो गई, अब उसमें बुराई के लिए जगह नहीं बन पाती है। ये बड़ी अहम बात है, इसे याद रखिएगा। और तीसरी अहम बात याद रखें, हमें से बहुत सारे भाई और बहनें ऐसी है जो नफ्स का तज़किया करना चाहती हैं, अपने आप को पाक करना चाहती हैं, बहुत सारी अच्छाइयां अपनी जिंदगी में लाना चाहती हैं, लेकिन ला नहीं पाते। क्यों? इसलिए कि हम एक बहुत बड़ी हकीकत को नजरअंदाज करते हैं। बर्तन अगर पहले से भरा हुआ हो तो आप उसमें क्या डालते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, वो छलक ही जाता है। आपने मिसाल के तौर पर पानी से अपने गिलास को भर के रखा हुआ, उसमें आप शहद डालें, दूध डालें या कोई और चीज, आबे ज़मज़म डालें, कोई भी चीज डालें, बहरहाल वो छलक कर बाहर जाएगा, वो बर्तन में नहीं समाएगा। आप अगर भरना चाहते हैं, गरचे वो शहद हो, दूध हो या आबे ज़मज़म हो या दुनिया की और कोई कीमती चीज हो, तो सबसे पहले अक्लमंदी यह है कि गिलास को खाली करें, आप जगह बनाएं और उसके बाद जाकर उसे इन अच्छी और कीमती चीजों से भरने की कोशिश करें। याद रखें, बहुत सारे हमारे भाई तज़किया करना चाहते हैं, लेकिन जो खराबियां हैं उन पे बाकी रहते हुए सिर्फ अच्छाइयों को लाने की कोशिश करना चाहते हैं, नहीं आती अच्छाइयां। जगह जब खाली नहीं तो अच्छाई कहां जगह बना पाएगी, आप बताएं। हमारे और आपकी सुबह से शाम तक के औकात दुनियादारी में लगे हों या फिर ये कि बुराइयों में लगे हों, खराबियों में हम डूबे हुए हों, तो फिर नेकियों के लिए वक्त हमारी जिंदगी में कहां निकल पाएगा। यकीन करें, जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, अपने आप को बुराइयों से आजाद नहीं करेंगे, नेकियों और अच्छाइयों के लिए जगह नहीं बन पाएगी। और आज यही मसला, कितने खुतबाते जुमा सुनते हैं, कितने बयानात सुनते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, और अल्लाह का फजल करम है, नए जमाने के वसाइल यूट्यूब वगैरह पे कितना कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने वाली बातें कानों तक तो आती हैं, दिल तक उतर नहीं पाती। और दिल तक नहीं उतर पाती तो जिंदगी में जगह कहां बना पाएंगी। वजह क्या है? वजह यही है कि हमने अपने आप को अंदर से भर के रखा है, सिर्फ कान खुले रखें, जो बात कान तक आती है दूसरे कान से निकल जाती, वो कभी दिल तक उतरती नहीं कि दिल में हमने जगह नहीं रखी। और दिल में जगह दे भी दी, जिंदगी में हमने इतना मौका नहीं दिया, जो बात दिल को छूती है उसे जिंदगी में भी ले आए, इसका मौका ही हमने कहां दिया हुआ है।
پاک کریں اپنے آپ کو، خالی کریں اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے۔ یہ جب خالی کریں گے تبھی کوئی اچھی چیز اس جگہ بھر پائیں گے، رکھ پائیں گے، اپنی زندگی کے اندر لا پائیں گے۔ حاضرین گرامی قدر، یہی بات آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے، ان میں سے یہ بڑا اہم مقصد ہے وہ یزکیہم، اللہ کے نبی لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت ایسے ہی فرمائی، آپ نے صحابہ کو ہر قسم کی خرابیوں سے پاکی حاصل کرنے کی تعلیم دی، ترغیب دی، خود کو نمونہ بنا کے پیش کیا کہ آپ کی زندگی میں ہر قسم کی گندگی سے پاک آپ کی زندگی تھی۔ آپ نے نمونہ بنا کر پیش کیا کہ ایسی پاکی حاصل کرو، اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے علم سے، ایمان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے، سنت کی محبت سے، پیارے نبی کی محبت سے لوگوں کے سینوں کو ایسے آباد کیا کہ لوگ دین کے ہر کام سے محبت کرتے تھے اور برائی کی ہر بات سے نفرت کیا کرتے تھے۔ جب تزکیہ مکمل ہوتا ہے نا تو پھر ہر نیکی اچھی لگتی ہے اور ہر برائی سے آدمی چڑھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور جب نفس میں خلل باقی رہے نا تو پھر نیکیاں پہاڑ لگتی ہیں، نیکیاں مشقت لگتی ہیں، اور برائی چھوٹی ہو کے بڑی اکثر آدمی کو اچھی لگتی ہے۔ اسی معیار پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھ لیں کہ نیکی ہمیں محبت نیکی سے ہے کہ نہیں، اور برائی سے نفرت ہے کہ نہیں۔ یہ معیار ہمیں بتا دے گا کہ ہم تزکیے کے کتنے محتاج ہیں اور ہمیں تزکیے میں کس پہلو پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی زندگیوں کو تزکیے کی اس نعمت سے مالا مال کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نفوس کا تزکیہ عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو ہر قسم کی پاکیزگی عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم کہتے سنتے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزی عطا فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی پریشانی میں گرفتار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے سب کے حالات کو سدھار دے، سنوار دے۔ جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقامات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی ماب لنچنگ کے جو واقعات ہو رہے ہیں، یا فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کی پکڑ کرے، مظلوموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، جان مال عزت و آبرو کی سلامتی نصیب کرے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔